اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میرے تمام مسلمان بھائیوں کو میری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو جی دوستو، آج کا ہمارا موضوع ہے کہ قادیانی حضرات ناپاکی کی حالت میں نماز پڑھتے ہیں۔ تو جی دوستو، یہ محض ایک الزام نہیں بلکہ تھوڑی دیر کے بعد میں قادیانی کی آپ کو آڈیو سناؤں گا جس میں وہ اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ قادیانی حضرات جو ہیں وہ ناپاکی کی حالت میں نماز پڑھتے ہیں۔ تو جی دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ایمان کی جان ہے اور دین اسلام کی روح ہے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر دین اسلام سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو نکال دیا جائے تو دین اسلام محض ایک مردہ دین مذہب رہ جائے گا۔ تو حضرت علامہ اقبال علیہ رحمہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ دین کیا ہے، اگر آپ دو لفظوں میں سمجھنا چاہیں کہ دین کیا ہے تو فرماتے ہیں کہ دین یہ ہے کہ دین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں تڑپنے کا نام دین ہے، جو کہ ادب سے شروع ہوتا ہے اور اس پر ختم ہو جاتا ہے۔ وہ دین ہی نہیں کہ جس میں ادب نہیں، وہ دین ہی نہیں کہ جس میں ذات باری تعالیٰ کا ادب نہیں، وہ دین ہی نہیں کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نموز کا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کا ادب نہیں۔ تو اسی وجہ سے حضرت علامہ اقبال علیہ رحمہ نے کیا خوب فرمایا تھا کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ تو جی دوستو، یہود و نصارہ نے، کافروں نے مسلمانوں کے دلوں سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو نکالنے کے لیے، مسلمانوں کے دلوں سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو سلب کرنے کے لیے ایک شخص کا انتخاب کیا کہ جس کو دنیا مرزا غلام احمد قادیانی کے نام سے یاد کرتی ہے۔ تو دوستو، مرزا غلام احمد قادیانی نے دین اسلام میں ایسا فتنہ برپا کیا اور اس نے ایسے عقائد وضع کیے کہ جن کا نہ تو قرآن کے ساتھ کوئی تعلق، نہ حدیث کے ساتھ تعلق، ان عقائد کا 1400 سال کی طریقے علم کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ تو مثال کے طور پر یہ ابھی آڈیو آپ کو میں سناؤں گا کہ جس میں لائق عوان قادیانی مربی نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ قادیانی حضرات جو ہے وہ ناپاکی کی حالت میں نماز پڑھتے ہیں۔ تو جی دوستو، میں اب اس کی آڈیو میں چلانے لگا ہوں، آپ اس کی آڈیو سن لیں۔ یہ بھی کوئی مشکل نہیں، میں نے ایسے بندے دیکھے ہیں جو ہاتھ پاؤں بھی نہیں دھوتے، مثلا میں تو کئی دفعہ نماز ایسی پڑھ جاتا ہوں، وضو کرنے کی کوئی ضرورت محسوس نہیں کی۔ پتہ نہیں اس کو بھی آپ مشکل کیوں کہہ رہے ہیں۔ میرا مطلب ہے مذہب نے تو کوئی آپ کے اوپر جارحیت نہیں دکھائی۔ مثلا میں اکثر نماز بغیر وضو کی پڑھ لیتا ہوں، مثلا نہ کبھی ہاتھ دھوئے، میرا ہاتھ میں دھو لیتا ہوں لیکن باقی ٹینشن میں نے کبھی نہیں لی اتنی زیادہ تر۔ یہاں پہ بھی پتہ نہیں آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ مشکل ہے، سمجھ نہیں آ رہی۔ تو بعض کا تو نہانے کو مشکل بنا لیتے ہیں، مثلا میں نہانے اندر چلا جاتا ہوں، پھر دورہ توڑ کے اندر نکالنا آتا ہے، بڑے آرام سے پیار پر سے ایک چیز کو اچھی طرح صاف کر کے مل کے پیار سے محبت سے، یعنی سمجھ گیا میری بات۔ تو مجھے تیار ہونے کے لیے ایک لڑکی سے زیادہ وقت چاہیے ہوتا ہے، لیکن وہ میری اپنی چوائس ہے، اس میں تو ایسا میرا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں نہ حدیث کا قصور ہے نہ قرآن کا قصور ہے، وہ میری اپنی مرضی ہے۔ تو میرا ہر مشکل آسان تو اس میں کچھ نہیں، نمازیں میں اکثر بغیر وضو کو بھی پڑھ لیتا ہوں، حالانکہ قرآن نے کہا کہ یہ کرو وہ کرو، میں وہ بھی نہیں کرتا۔ تو اس میں بھی مشکل میرا کوئی اتنا ٹیم معاملہ نہیں ہے۔ دوستو، جس طرح کی آپ نے اس کی آڈیو سن لی، اس آڈیو میں یہ بالکل واضح طور پر کہہ رہا ہے کہ جب میں نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں تو بعض اوقات میں ہاتھ منہ نہیں دھوتا، ویسے ہی نماز پڑھ لیتا ہوں، لیکن جب میں نہانے جاتا ہوں تو بڑی اچھے طریقے کے ساتھ ایک عضو کو اچھی طرح مل کے دھوتا ہوں۔ تو اب آئیے قرآن کیا کہتا ہے اس بارے میں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے کھڑو ہو تو اپنے چہروں کو دھو، اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت سر کا مسح کرو اور اپنے پاؤں کو دھو۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا اور ہم کو یہ بتا دیا کہ جب بھی کوئی مسلمان نماز کے لیے کھڑا ہو تو یہ طریقہ کار اختیار کرے اپنے جسم کو پاک کرنا۔
لیکن قادیانی حضرات ان کو قرآن کے ساتھ کیا تعلق، حدیث سے ان کا کیا تعلق؟ اور یہ آج شروع میں جب آیت کریمہ اسٹارٹ ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، تو اللہ تعالیٰ نے حکم بھی ایمان والوں کو دیا ہے، تو ظاہری بات ہے کہ اس حکم پر عمل بھی ایمان والے کریں گے۔ تو میرا پیغام ان قادیانیوں کے نام ہے جو کہ مرزا غلام احمد قادیانی کو ایک شریف اور محدث مجتہد مسیح دلی روزی نبی مانتے ہیں۔ ارے یہ کیسا نبی ہے، یہ کیسا نبی ہے کہ جس کے ماننے والے اتنے منکر ہیں، جس کے ماننے والے نہ تو قرآن کی کوئی بات مانتے ہیں، نہ حدیث کی کوئی بات مانتے ہیں، اور نہ 1400 سال سے امت کا جس بات پر اجماع جلا رہا ہے نہ اس کی مانتے ہیں۔ اور یہ ایسا قادیانیت، یہ ایسا مذہب ہے کہ جس میں نہ تو رب تعالیٰ کی ذات محفوظ ہے، نہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس محفوظ ہے، اور نہ ہی انبیاء علیہ السلام ان کی ناموس محفوظ ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قادیانیوں کو راہ راست پر آنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام مسلمانوں کو رد قادیانیت پر زیادہ سے زیادہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔